أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے تختی نمبر 17 حروف مقطعات. پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے تختی نمبر 17 حروف مقطعات. پیارے بچوں، آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 17 حروف مقطعات. حروف مقطعات. حروف مقطعات. حروف مقطعات. حروف مقطعات. قطع تا اس میں موٹا حرف ہے. قطعات. مقطعات. مقطعات. آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 17 حروف مقطعات. آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 17 حروف مقطعات. آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 17 حروف مقطعات. حروف مقطعات ان حرفوں کو کہتے ہیں جو قرآن مجید میں کچھ سورتوں کے شروعات میں لکھے ہوتے ہیں. حروف مقطعات کن کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں کچھ سورتیں ایسی ہیں جن کے شروع ہونے میں یہ الفاظ ہیں. حروف مقطعات کن حروفوں کو کہتے ہیں؟ جو جیسے قرآن مجید میں قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جس کے شروع ہونے میں یہ پہلے حرف ہوتے ہیں. ہاں، حروف مقطعات. آپ سے سوال ہو حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دینا ہے حروف مقطعات ان حرفوں کو کہتے ہیں قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں شروعات. جی بچوں، حروف مقطعات ان حرفوں کو کہتے ہیں جو قرآن مجید میں کچھ صورتوں کے شروعات میں لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حروف مقطعات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ حروف مقطعات کو جس طرح حروف ہجا میں پڑھا جاتا ہے ان کو حروف مقطعات کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے. حروف ہجا میں جس حرف کو کھینچ کر پڑھتے تھے حروف مقطعات میں بھی اسی حرف کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے نا؟ حروف ہجا میں جس حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھتے تھے حروف مقطعات میں بھی اسی حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. بات سمجھے؟ حروف مقطعات کا ہے پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا نا؟ کہ جس طرح حروف ہجا میں پڑھتے تھے جیسے الف کو الف، لام کو لام، میم کو میم، اسی طرح حروف مقطعات میں بھی ان حرف کو ایسے ہی پڑھیں گے. یہ حرف اسی طرح پڑھے جائیں گے جس طرح حروف ہجا میں پڑھے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا جوڑ رواں نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئے گی نا؟ جوڑ رواں نہیں ہوگا. پڑھو الف لام، الف لام میم، الف لام میم. پڑھو الف لام میم صاد، الف لام میم
پھر سے اس کو پڑھیں. ألف لام ميم صاد شاباش. الف لام را. ألف لام را الف لام میم را. ألف لام ميم را میم مشدد میں گننا ہوگا. الف لام میم را. ألف لام ميم را کاف ہا یا عین صاد. عین کو پڑھتے وقت اس میں گننا ہوگا کیونکہ عین کے نام میں جو آخر میں نون ہے وہ ساکن ہے. نون ساکن کے بعد صاد آیا ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ قاعدہ کون سا ہوگا؟ ہاں اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد صاد آئے گا کون سا قاعدہ ہوگا؟ ہاں تو پڑھیں کاف ہا یا عین صاد. طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حاميم حاميم عين سين قاف. قاف نون الف لام میم اللہ.